آج ہم انشاءاللہ 3 مکی صورتوں کے مضامین کا اجمالی خلاصہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ النمل، سورۃ القصص اور سورۃ العنکبوت۔ یہ تینوں مکی صورتیں ہیں اور غالب موضوعات وہی مکی صورتوں والے ہیں، یعنی اس میں توحید ہے، توحید پر دلائل ہیں، رسالت ہے، رسالت پر دلائل ہیں، اور پھر معاد یعنی بعث بعد الموت، موت کے بعد پھر اٹھنا اور حساب کتاب، اس کا ذکر ہے، اور قرآن کریم کی عظمت، شان اور اعجاز بھی تمام صورتوں میں بیان ہوا ہے۔ پہلی صورت کا نام نمل ہے۔ نمل چیونٹی کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں چیونٹی کا ذکر ہے تو اسی نسبت سے صورت بھی اسی نام سے موسوم ہے۔ اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اگر پچھلی صورت اور اس کے موضوعات کی مناسبت دیکھیں، شعراء میں جو پچھلی صورت کل ہم نے پڑھی ہے، اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے قصص بیان ہوئے ہیں، قصے بیان ہوئے ہیں، واقعات، اور ان میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ نہیں تھا، ان کا ذکر خیر کل نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر خیر تھا، لیکن حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کا قصہ نہیں تھا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورت سورۃ شعراء کا تتمہ ہے، گویا انبیاء کرام علیہ السلام کا جو ذکر خیر ہے اس سورت کے بعد وہ مکمل ہوا ہے۔ اور دونوں صورتوں کا آغاز قرآن مجید کی عظمت اور اس کے وصف سے ہے۔ سورۃ شعراء شروع ہوتی ہے طاسیم تلک آیات الکتاب المبین، اور آج کی ہماری پہلی صورت سورۃ النمل کی پہلی آیت ہے طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، کہ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، یا یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں۔ یہ 3 صورتیں ہیں جن کو تواسین کہا جاتا ہے، یعنی جو طاسیم میم یا طاسین سے شروع ہوتی ہے۔ ایک کل سورۃ شعراء جو پڑھی ہے، اور ایک آج کی سورۃ نمل اور پھر سورۃ القصص، یہ 3 طواسین ہیں، یعنی طاسین یا طاسیم میم سے شروع ہونے والی صورتیں۔ اور ان دونوں صورتوں میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، جس طرح باقی تمام مکی صورتوں میں یہ بھی ایک غالب موضوع ہوتا ہے کہ جو انبیاء پر پہلے ظلم ہوئے، جس طرح ان کی اقوام نے ان کی تکذیب کی، وہ واقعات حضور علیہ السلام کو سنا کر دراصل یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ابتلاء و آزمائش کا سلسلہ ہے، اور لوگوں کی طرف سے، امت کی طرف سے جو ٹارگٹ آڈینس ہیں آپ کے، جن تک آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، ان کی طرف سے یہ جو نالائکیاں ہیں یہ ہمیشہ ہوتی رہی ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور دیگر مظالم یا انہیں مشکلات کا شکار کیے رکھا، یا ان پر تہمتیں لگائیں، انہیں جسمانی تکلیف پہنچائی، ذہنی ٹینشن اور پریشانی کا شکار کیا۔ تو ان انبیاء کے واقعات سنا کر حضور علیہ السلام کو اور آپ کے جو غلام تھے صحابہ کرام، جنہیں اس وقت بہت زیادہ ستایا جا رہا تھا مکہ میں، تو انہیں اس انداز میں تسلی دی گئی۔ اور ابتلاء و آزمائش کا یہ جو موضوع ہے، آج کی ہماری آخری صورت جو ہے، اس پر سمجھیں کہ یہ اپنی کلائمیکس پہ پہنچتا ہے، اپنی پیک پہ پہنچتا ہے، اور اپنے کمال اور معراج پہ پہنچتا ہے، جو آج ہم آگے پڑھتے ہیں سورۃ عنکبوت میں۔ تو جن انبیاء کرام کے قصے اس صورت میں، سورۃ نمل میں پھر بیان ہوئے ہیں، شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے 7ویں آیت سے 14ویں آیت تک۔ پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں باپ بیٹا تھے، اور دونوں اللہ کے اوپر گزیدہ انبیاء میں سے تھے، ان کا ذکر خیر ذرا طویل ہے، آیت نمبر 15 سے 44 تک 2 رکوع ہیں تقریباً۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان کی قوم سمود کا، آیت 45 سے 53 تک۔ اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان کی قوم کا، آیت 54 سے 58 تک، یعنی 19ویں پارے کے اختتام تک۔ اس کے مضامین میں جیسے کہا ہے سورہ مبارکہ کے، قرآن کریم غالب موضوع ہے۔ شروع میں بھی قرآن کریم کی عظمت سے ہی آغاز ہے
کہ یہ آیتیں ہیں قرآن حکیم اور روشن کتاب کی، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ کتاب سراپا ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے جو نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور آگے چل کے پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک آپ کو سکھایا جاتا ہے قرآن حکیم بڑے دانا، سب کچھ جاننے والے رب کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ خود آپ کو یہ قرآن کی آیتیں عطا فرماتا ہے، آپ کا معلم اور عطا کرنے والا خود رب ہے۔ اس کے بعد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے ذرا مختصر ہے۔ جس طرح ایک آغاز سورۃ طٰہٰ میں فرمایا گیا تھا، جب آپ کو معجزہ عطا ہوا، ایک درخت میں آپ نے آگ دیکھی اور اپنے بچوں کو کہا کہ میں آگ لے کے آتا ہوں، جب آپ حضرت شعیب علیہ السلام سے واپس اپنے شہر کی طرف روانہ ہوئے تو اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت عطا فرمایا، تو اس جگہ سے یہاں ذکر شروع ہوتا ہے۔ جبکہ اور پھر یہ مختصر سا ذکر ہے آپ کے پھر فرعون تک پہنچنے اور اللہ کا پیغام پہنچانے، اور آپ کو خصوصاً 2 معجزات جو اللہ نے عطا فرمائے، 9 معجزات میں سے ایک ید بیضا کا معجزہ اور ایک آپ کا جو عصا کا معجزہ ہے کہ آپ عصا پھینکتے تو وہ سام بن جاتا، اور ید بیضا اپنا دست مبارک اپنی آپ بغل میں ڈالتے اور پھر نکالتے تو وہ روشن اور منور ہوتا۔ اور یہ معجزات یہاں فرمایا گیا کہ فی 9 آیات، مزید 9 معجزات میں سے یہ 2 معجزے، وادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، یعنی پہلا معجزہ تھا کہ جو ڈنڈا آپ کو عصا دیا گیا آپ پھینکتے تو وہ سام بن جاتا، اور دوسرا ادخل یدک فی جیبک کہ اپنا دست مبارک اپنے گریبان میں داخل فرمائیں، تو جب وہ نکالیں تو بیضاء وہ بالکل سفید اور روشن ہوتا۔ تو فرمایا فی 9 آیات، یہ ان 9 معجزات میں سے ہے جو آپ کو حکم ہے الی فرعون و قومہ، فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے اور ان کے اظہار فرمانے کا۔ تو اگلے رکوع سے پھر حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حکومت عطا فرمائی، سلطنت عطا فرمائی۔ ووارث سلیمان و داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد حضرت داؤد کے وارث بنے، جانشین بنے، اور وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اور انہیں اعلان فرمایا کہ اے لوگوں مجھے پرندوں کی بولیوں کا علم عطا فرمایا گیا ہے، وأوتینا من کل شیء، اور ہر چیز کا علم دیا گیا ہے، ہر چیز عطا فرمائی گئی۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر وهم یوزعون، فرمایا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو لشکر فراہم کیے گئے جنوں سے، انسانوں سے اور پرندوں سے، یہ تمام گویا ان کے لشکر تھے، انسانوں میں بھی جنوں میں بھی ان کے لشکر تھے، اور پرندے بھی، پرندوں کی وہ بولیاں سمجھتے بھی تھے اور پرندے ان کا حکم بھی بجا لاتے تھے۔ پھر آگے جس وجہ سے یہ نمل ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا، اور جب وہ وادی النمل یعنی چیونٹیوں کی ایک وادی میں داخل ہوئے تو قالت نملۃ، ایک چیونٹی جو ظاہر ہے ان میں بڑی ہوگی یا سردار ہوگی باقی چیونٹیوں کی، تو اس نے اعلان کیا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ یعنی ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں کو کہہ رہی ہے، اور یہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے کہا گیا روایات میں کہ ان کا لشکر جو تھا وہ ہوا میں تھا اس وقت، چونکہ ان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پرندے بھی اور انسان بھی اور جن بھی ان کے لیے مسخر فرمائے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی میل دور سے چیونٹی کی آواز سماعت فرمائی اور اس کی بولی بھی سمجھی۔ فتبسم ضاحکا من قولها، تو جب یہ سنا تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے چیونٹی کی تیاری سن کر کہ ہمارے لشکر سے بچنے کے لیے، کیونکہ آپ کا لشکر تخت جو ہے وہ جو روایات ہیں ظاہر اسرائیلی روایات ہی ہیں اس میں زیادہ تر، تو بہرحال یہ ہے کہ آپ کا تخت جو ہے وہ ہوا میں اڑا کرتا، اور باقی جو آپ کا لشکر ہے وہ زمین پہ، جو انسان ہوتے ظاہر ہے وہ ساتھ ساتھ زمین پہ چلتے، جہاں آپ حکم فرماتے تو وہاں جاتے۔ تو آپ کا یہ لشکر جو تھا جس میں انسان بھی تھے اور باقی مخلوق بھی ہوگی،
تو چیونٹیوں نے ان سے بچنے کے لیے جو زمینی لشکر تھا یہ اعلان کیا کہ آپ اپنے اپنے بلوں میں گھس جائیں۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اور یہ انبیاء کا طریقہ ہے، صالحین کا طریقہ ہے کہ جو بھی انہیں کمال عطا ہو، جو بھی اللہ کی طرف سے نعمت عطا ہو تو اس پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اسے اپنا کمال نہیں سمجھتے، اللہ کا احسان اور فضل سمجھتے ہیں۔ جیسے آگے پھر ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اپنے لشکر میں کہ ہدہد غائب تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ پتہ نہیں کتنی قسم کی اسپیشیز اور انواع تھیں ان پرندوں کی جو آپ کے لیے اللہ نے مسخر فرمائی، آپ کے لشکر کا حصہ بنایا، لیکن ایک پرندے سے واقف ہونا اور باخبر ہونا کہ کون حاضر ہے اور کون غیر حاضر ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا تھی۔ تو آپ نے کہا کہ لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، آج ہدہد غائب کیوں ہے؟ تو لو عذبنہ عذابا شدیدا، اگر بغیر وجہ کہ آج غیر حاضر ہے تو اسے شدید سزا دی جائے گی، او لاذبحنہ، یا اس کو ذبح کر دوں گا، او لیأتینی بسلطان مبین، ہاں اگر کوئی خاص روشن سند لے کے آئے، کوئی ایسی بات ہم تک پہنچائے کہ جو سن کر ہمیں تسلی ہو جائے کہ کسی کام سے گیا ہے، پھر تو معافی ہو سکتی ہے، ورنہ معافی نہیں ہے۔ تو پھر فمکث غیر بعید، وہ جو تھوڑی دیری گزری تھی، فرمایا فقال احطت بما لم تحط به، تو وہ جو ہدہد ہے وہ آ گیا اور کہنے لگا کہ میں ایک ایسی اطلاع لے کر آیا ہوں جس کی آپ کو خبر نہ تھی، اور جئتک من سبع بنبأ یقین، میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں۔ یعنی ملک سبا یہ یمن کا حصہ تھا، تو یہ وہاں سے آ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، میں نے دیکھا ہے ایک عورت وہاں حکمران ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس کا بہت بڑا عرش ہے، بہت بڑا تخت ہے۔ وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ بھی اور اس کا سارا جو قوم ہے اس کی، وہ سارے سورج کے پجاری ہیں۔ تو یہ خبر لایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس کو حکم فرمایا کہ پھر سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، فرمایا میں ابھی تحقیق کرتا ہوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹے ہو۔ اذهب بکتابی ھذا، یہ میرا خط لے جاؤ، فالقہ الیہم، اور وہاں ڈال دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ خط، یعنی وہ ملک جو تھا اور جو ملکہ تھی وہ بلقیس، اس کا نام جو ہے کتب میں ہے کہ وہ بلقیس تھی، اور ملکہ تھی وہ سبا کی، یمن کی اس علاقے کی، کہ اس تک میرا خط پہنچاؤ اور پھر ہٹ کر کھڑے ہو جانا، ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، اور دیکھو کہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ پھر واقعہ ہے کہ اس نے پھر مشورہ کیا اپنے حواریوں سے، اپنی درباریوں سے اور مصاحبین سے، بلقیس نے، کہ یہ خط آیا ہے، اور خط کیا ہے؟ خط یہ ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ یہ مختصر خط تھا کہ یہ خط جو ہے یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اللہ کے نام سے شروع، بہت رحم والا اور بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالی علیہ، تم غرور اور تکبر نہ کرو، واتونی مسلمین، اور مسلمان ہو کر اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ حضرت سلیمان کا حکم اس ملکہ تک پہنچا کہ آپ فرما بردار ہو کر میرے پاس پہنچ جاؤ۔ اب یہ اس نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے اس پر چھوڑی کہ جیسے آپ فیصلہ کریں۔ تو بہرحال یہ بڑی اہم باتیں ہیں ساری، لیکن تفصیل کا موقع نہیں ہوتا۔ تو آخر جب وہ وہاں سے چل پڑے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا، تو وہاں سے چلے، اور اس کا جو ایک بہت بڑا ہیوی تخت تھا، بہت لمبا چوڑا اور اونچا، تو آپ نے اپنے ان جو آپ کے لشکر تھے جنوں اور انسانوں کے، انہیں کہا کہ کوئی ہے کہ جو ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت لے آئے، بلقیس کا۔ تو فرمایا قال عفریت، ان میں سے ایک جن ہے جس کا نام عفریت تھا، تو اس نے یہ کہا، یا ویسے عفریت جن کے لیے بولا گیا ہے، جنات میں سے اس کا نام بھی ہے، تو عفریت من الجن، جنوں میں سے عفریت نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں تخت لے آتا ہوں، آپ ابھی یہیں تشریف فرما ہوں گے، آپ کی مجلس ختم نہیں ہوئی ہوگی کہ پہلے تخت پہنچ جائے گا۔ اور آپ نے پھر
ظاہر ہے مزید دیکھا ہوگا، یہاں تفصیل تو نہیں ہے پھر قرآن کریم میں، لیکن ایک وہ شخص کھڑا ہوا جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے دولت علم سے جس کو نوازا تھا، قال الذی عنده علم من الکتاب، جسے کتاب کا علم تھا، اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرف، کہ جن تو گھنٹے لگائے گا مجلس کے اختتام تک لائے گا، میں پلک جھپکتے میں لے آتا ہوں، آپ آنکھ جھپکیں گے اور تخت سامنے موجود ہوگا۔ اب یہ حضرت سلیمان یہ نبی نہیں ہے، یہ نبی کا خادم ہے، نبی کا صالح امتی ہے۔ اس کا نام آصف بن برخیہ کتب میں روایات میں موجود ہے، اور اس کے بارے میں ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی تھا، آپ کی خالہ کا لڑکا تھا اور آپ کے صحابہ میں شامل تھا۔ تو فلما راہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، جیسے اس نے کہا ظاہر پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے، ساتھ ہی تخت سامنے موجود تھا، تو یہاں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ اللہ کا فضل ہے اور وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جس نے شکر کیا اس نے اپنے لیے ہی شکر ادا کیا، یعنی فائدہ اس کا اپنا ہے کسی اور کا نہیں۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جس نے ناشکری کی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور وہ کریم ہے، عزت والا ہے، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی اگر کوئی ناشکری بھی کرے یا کفر بھی کرے۔ تو تخت پہنچ گیا، پھر بلقیس آئی اور وہ ملکہ جو تھی، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ایمان کا نور عطا فرمایا۔ تو پہل تو جیسے ہی وہ پہنچی تو وہ جو اس نے دیکھا عرش، اپنا عرش یعنی تخت پڑا ہوا، فلما جاءت قیل هكذا عرش قالت كأنه هو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارا تخت ہے، تو اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ واقعی یہ تو بالکل اسی جیسا ہی ہے، یعنی اس کو یہ تو یقین نہیں تھا کہ وہ یہاں پہنچ گیا ہوگا، تو اس نے کہا کہ لگتا تو اسی جیسا ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ، چونکہ اس سے پہلے وہ سورج کے پجاری تھے تو اس کا ذکر ہے۔ قِيلَ هَلْ ادْخُلِ الصَّرْحَ، اب تخت تو وہی تھا لیکن تخت میں کچھ مزید گویا اس کی تزئین و آرائش ہوئی تھی اور اس میں کوئی رینوویشن ہو چکی تھی۔ رینوویشن کیا تھی کہ پہلے جو اس کا نیچے فرش تھا وہ لکڑی کا ہوگا یا جس چیز کا بھی ہوگا، لیکن اب جو فرش تھا وہ بالکل ماربل تھا یا ایسا شیشہ تھا کہ جس میں یوں تأثر ملتا کہ جیسے وہ پانی ہو، ایسی چمک تھی اس فرش کی کہ جیسے پانی بہہ رہا ہو۔ تو اس لیے آپ نے جب اسے فرمایا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ تو فلما رأته حسبته لجہ، جب اس نے دیکھا تو اس کو بلوری فرش جو تھا اس نے خیال کیا کہ یہ پانی ہے، یعنی ایسا آج کل بھی آپ کو پتہ ہے کہ ماربل میں بھی یا ٹائلوں میں اس طرح کے ڈیزائن آ رہے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے جیسے وہ پانی ہے بالکل۔ تو یہ آج ہم ترقی کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، تو یہ بات تو صدیوں پہلے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو کمال عطا فرمایا تھا تو فرمایا اس نے سمجھا کہ یہ تو پانی ہے، جب اپنے محل میں اس میں تخت میں داخل ہونے لگی۔ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا، اس لیے کیونکہ اس نے پانی سمجھا تو اس نے کپڑے اوپر کیا اپنے کہ کہیں کپڑے گیلے نہ ہو جائیں، پاؤں رکھوں گی تو ظاہر پانی اچھلے گا۔ قال انه صرح ممرد من قواریر، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ یہ پانی نہیں بلکہ چمکدار محل ہے، بلور کا بنا ہوا، یہ شیشوں کا یا ٹائلوں کا بنا ہوا محل ہے، یہ پانی نہیں ہے، لہٰذا کپڑے اونچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، پھر اس نے اپنے اسلام کا اعلان کیا اور کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی۔ تو یہ واقعہ یہاں یہ 2 رکوعوں میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اس سے آگے جو واقعات ہیں جیسے عرض کیا ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا، پھر حضرت لوط علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جو ہے پھر وہ جو مکی صورتوں کے موضوعات ہیں، یعنی توحید پر دلائل، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر دلائل ارشاد فرمائے ہیں جو پوری کائنات میں اس کے ہونے کے دلائل موجود ہیں، اور ان دلائل میں وجود باری تعالیٰ پر جو پیش فرمائے گئے ہیں، آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق ہے، بحر و بر میں موجود اور مختلف مخلوقات، وہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر بطور دلیل کے، اور بارش کا نظام ہے، باقی اس طرح یہ ساری چیزیں بیان فرمائی گئی، مختلف درخت اگتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور اپنی اس کے دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے، اور بار بار اس میں الہ مع اللہ کا مبارک جو کلمہ ہے وہ دہرایا گیا ہے کئی آیات میں۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے دلائل پیش کر کے ارشاد فرمایا کہ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ یہ بار بار دہرایا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، جو مجبور کی آہیں سنتا ہے اور ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور تکلیف کو دور کرتا ہے، وہ کون ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ تو اس طرح سوال بھی بار بار دہرایا گیا۔ اور پھر آگے دابۃ الارض کا ذکر ہے۔ دابۃ الارض قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کو زمین کا جانور، دابہ جانور کو کہتے ہیں، ارض زمین کو کہتے ہیں، زمین کا جانور کہا گیا ہے یہاں قرآن کریم میں، اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو یہ الفاظ ہیں یہاں پہ کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ہماری بات کے ان پر پورا ہونے کا وقت آ جائے گا، یعنی قیامت قریب ہوگی، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک چوپایا زمین سے، ایک جانور زمین سے، تُكَلِّمُهُمْ، جو گفتگو کرے گا، بولتا ہوگا، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کیونکہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو یہ جانور جو ہے اس کا نکلنا یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ حدیث پاک ہے مسلم شریف کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 نشانیاں ایسی ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی کو ایمان، اس وقت ایمان قبول کرنا فائدہ نہیں دے گا اگر اس نے پہلے سے ایمان نہیں قبول کیا ہوا۔ اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ طلوع الشمس من مغربها، جب سورج مغرب سے طلوع ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا والدجال، جب دجال ظاہر ہو جائے گا۔ ودابۃ الارض، اور جب یہ زمین کا جانور دابۃ الارض یہ ظاہر ہوگا۔ مختلف حدیث میں اس کی کچھ نشانیاں بھی بیان ہوئی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے جامع الاحکام میں اور مختلف کتب تفاسیر میں جو حدیث جمع کی گئی ہیں ان میں ہے کہ تمام جانوروں کی مختلف حصے جو ہیں اس کے ان سے مشابہت رکھتے ہوں گے۔ مثلا یہ ایک حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ وہ کرے گا کیا، یہ جانور جو ظاہر ہوگا تو اس کے کیا یعنی کام کیا ہوگا، کیا کرے گا۔ تخرج دابۃ الارض معها عصا موسیٰ و خاتم سلیمان، کہ جانور نکلے گا زمین سے، اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ تختم انف الکافر بالعصا، وہ کافر کے ناک پر اپنے عصا سے مہر لگائے گا۔ وتجری وجہ المومن بالخاتم، اور مومن کے چہرے کو روشن کرے گا حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے۔ حتی یجتمع الناس والحق یعرف المومن والکافر، جہاں تک کہ حق پر لوگ اکٹھے ہوں گے اور مومن اور کافر کی پہچان واضح ہو جائے گی، یعنی کوئی چھپا نہیں سکے گا اپنے مذہب کو، اس کا چہرہ ہی بتائے گا۔ اس جانور کے نشان لگانے سے مومن کا چہرہ روشن ہوگا اور کافر کا چہرہ جو ہے اس کے ناک پر وہ نشان ہوگا جو عصا سے وہ لگائے گا۔ تو لہٰذا پھر یہ ایمان کو چھپانا یا نفاق جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا، بلکہ شکلیں ہی بتائیں گی کہ بندے کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ تو پھر اختتام جو ہے سورہ مبارکہ کا وہ انہی جیسے شروع میں فرمایا من شکر فانما یشکر لنفسی، تو یہاں فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسی، کہ جس نے ہدایت قبول کی تو اس کا اپنا فائدہ ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، وقل الحمد للہ سیریکم آیاتہ فتعرفونہا، آپ کہیے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ ابھی دکھا دے گا تمہیں اپنی نشانیاں۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے غافل نہیں ہے۔ اور اس صورت میں قرآن کریم کے لیے بھی مزید اس کی عظمت اور شان بیان فرمائی گئی ہے۔ مثلا ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون وانہ لہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور آخری آیات میں ہے کہ حضور علیہ السلام کو حکم فرمایا گیا کہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے حضور جھکنے والوں یا فرما برداروں میں سے ہو جاؤں اور قرآن کی تلاوت فرماتا رہوں۔ تو قرآن کی تلاوت کرنا حضور علیہ السلام کی سنت ہے، قرآن پڑھانا بھی حضور کی سنت ہے، اور حضور کو قرآن اللہ نے پڑھایا ہے، جیسے سورۃ اعلیٰ میں فرمایا گیا سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو ایسا قرآن پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ حضور علیہ السلام کے مقری اور آپ کو قرآن پڑھانے والے خود خالق کائنات ہیں،
اور حضور علیہ السلام پھر اپنی امت، اپنے غلاموں کے مقری ہیں اور قاری ہیں اور استاذ ہیں قرآن پڑھانے کے حوالے سے۔ ہر علم آپ نے ہی عطا فرمایا، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تو اس میں قرآن جو ہے وہ سیکھا بھی امت نے، خصوصاً صحابہ و اہل بیت اطہار نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے۔ اگلی سورت قصص ہے، اور قصص بھی اس میں یہ کلمہ ہے قصص کا، قصص معنی قصے، فلما جاءہ وقص علیہ القصص، اسی سورت کی آیت نمبر 25 ہے، اسی نسبت سے سورت کا نام ہے۔ اس میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان میں تفصیلی قصہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور جو حصہ اس صورت میں بیان ہوا ہے وہ کہیں اور بیان نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت زیادہ قرآن میں بیان ہوا ہے، سورۃ بقرہ مدنی صورت سے لے کر بہت سی مکی صورتوں میں، لیکن ادھر جو واقعہ ان کے قصے کا جو حصہ بیان ہوا ہے وہ باقی جگہ بیان نہیں ہوا۔ یہاں ان کی ولادت مبارکہ کو بیان کیا گیا، اور ان کے دودھ پینے کو بیان کیا گیا، اور کیسے وہ فرعون کے گھر تک جا پہنچے، اور فرعون نے کیسے اس کی پرورش کی، خود ان کے گھر میں اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی کہ جو سب سے بڑا آگے دشمن تھا فرعون۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچے، کیسے انہوں نے آپ کی تربیت فرمائی، اور کس طرح پھر وہ واقعہ کہ جو یہاں سے پچھلی صورت شروع ہوئی ہے آپ کے واقعے سے، کہ کیسے آپ کو نبوت عطا ہو۔ تو نبوت عطا ہونے سے پہلے کا تفصیلی واقعہ سورۃ قصص میں ہے، اتنی تفصیل اور کہیں نہیں ہے، بلکہ کچھ وہ تفاصیل ہیں جو ویسے بھی کہیں نہیں، اور جو آپ کی نبوت عطا ہونے کے بعد کے واقعات ہیں وہ تو بہت سی صورتوں میں بیان فرمائے گئے ہیں، لیکن یہ پہلا حصہ آپ کا بچپن، آپ کا بلکہ ولادت، میلاد مبارکہ، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، اور پھر آپ کی جوانی، اور پھر آپ کی تعلیم و تربیت حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، اور پھر آپ کا منصب نبوت پہ فائز ہونا۔ تو یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے بیان ہوا، اور شروع میں یہ بھی تواسین میں سے ہے، چونکہ آخری صورت ہے تواسین میں، تو ایک حقیقت کو بیان کیا گیا کہ فرعون نے کس طرح اپنی حکومت کو یا اپنے تسلط کو قائم رکھا ہوا تھا لوگوں پر۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین۔ تو یہ جو پالیسی ہے فرعون کی، یہ آج تک ہر ظالم کی یہی پالیسی ہے، جو بھی ڈکٹیٹر ہوگا وہ فرعون ہی ہوگا عملی طور پہ، کیونکہ فرعون کا کام کیا تھا؟ ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی، کہ آپ جو آپ کی وہ رعایا ہے، جو قوم ہے، اس کو اکٹھا نہ ہونے دیں، آپس میں لڑائی رکھیں، مذہب کے نام پر بھی لڑائی ہو، اور قوم کی بنیاد پر بھی لڑائی ہو، اور صوبائی بنیاد پر بھی لڑائی ہو، جتنی لڑائیاں کرا سکتے ہیں کرائیں، جتنا آپس میں لڑیں گے آپ کے خلاف نہیں اٹھیں گے، آپ محفوظ ہوں گے۔ تو فرعون نے یہی کام کیا ہوا تھا، قرآن کہتا ہے جعل اہلہا شیعا، اس نے اپنی رعایا کو آپس میں طبقاتی تقسیم کا شکار کر رکھا تھا، وہ ایک دوسرے کا گویا سر پھوڑتے رہتے پوری زندگی، اور یہ محفوظ تھا آرام سے، لہذا جب کوئی آگ ٹھنڈی ہونے لگتی تو پھر آگ لگا دیتا۔ تو یہ ہر 2 نمبر حکمران جو ہے، جو ناجائز حکمران ہوتا ہے، جو جسٹیفائڈ نہیں ہوتا، جس کا رول جو متسلب اور متغلب ہوتا ہے، زبردستی جو گھس بیٹھیا ہوتا ہے، تو اس نے اپنے اقتدار کو اسی انداز میں ہی دوام دینا ہوتا ہے، جو فرعون کا انداز ہے، قرآن نے بیان فرمایا۔ اور آج تک جہاں جہاں ناجائز حکمران ہیں تو وہ اسی ناجائزی سے، اسی انداز سے ہی حکومت کر رہے ہیں۔ اور پھر اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا گیا، جب آپ پیدا ہوئے، چونکہ فرعون یہ کرتا تھا کہ بنی اسرائیل سے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو بنی اسرائیل کا جو بھی بیٹا پیدا ہوتا وہ قتل کرا دیتا تھا، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے اللہ کی حکمت سے بچایا گیا اس کے قتل سے، اس کا ذکر فرمایا گیا کہ ہم نے یہ روایات میں ہے کہ 3 مہینے تقریباً ان کی والدہ نے دودھ پلایا چھپا کے، لیکن ظاہر روزانہ اس کے کارندے ڈھونڈتے تھے گھروں میں کہ کوئی بنی اسرائیل میں لڑکا تو پیدا نہیں ہوا، کیونکہ اس کو وہ خواب کی تعبیر بتائی گئی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو خطرہ ہوگا تیرے اقتدار کے لیے، لہذا اس نے کہا کہ میں کوئی لڑکا زندہ ہی نہیں رہنے دوں گا تو اقتدار کو خطرہ کیسے ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کی جو قدرت کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اس کو سمندر میں ڈال دیں۔ پہلے فرمایا دودھ پلاتی رہیں، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب زیادہ خطرہ پیدا ہو جائے تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر اس کو سمندر میں ڈال دیں۔
ایک بھگوڑے میں رکھ کر انہیں سمندر میں ڈال دیا۔ ولا تخافی ولا تحزنی، اور خوف نہ کرنا، انا رادوہ الیکی، ہم ابھی واپس آپ کی طرف ہی لے آئیں گے۔ تو بظاہر اب سمندر میں ڈال رہی ہیں، اور یہ کئی اور مسائل جو سمجھنے والے ہیں کہ ایک غیر نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں، ان کی والدہ تو نبیہ نہیں ہے، وہ تو ولیہ ہیں، لیکن ان پر بھی اللہ کی وحی ہے، اوحینا الیہ، ہم نے ان پر وحی فرمائی۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آپ سن چکے ہیں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی وحی آئی، فرشتے نے ان سے جو گفتگو کی، تو ظاہر ہے وہ نبیہ نہیں تھی، ولیہ تھی۔ تو علماء نے اس پر یہ کلام کیا ہے کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اولیاء پر بھی آ سکتے ہیں اور آتے ہیں، اس پر قرآن کی دلیل ہے۔ اور اگر حضور علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء تھے، ان کی امتوں کے اگر جو ولی تھے یا نیک لوگ تھے، اگر ان تک اللہ کا کلام پہنچا ہے تو پھر حضور کے زمانے میں بھی پہنچ سکتا ہے، کوئی دروازہ بند تو نہیں ہوا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جو بھی، جیسے آگے فرمایا سورت 24ویں پارے میں حامیم سجدہ میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر جم گئے، فرمایا ان پر فرشتے اترتے رہتے ہیں۔ تو اب ہم انکار کر دیں کہ نہیں فرشتے نہیں اتر سکتے، تو یہ انکار وہ کر سکتا ہے کہ جو فرشتوں کو جانتا ہو اور دیکھ سکتا ہو۔ تو اصل تو یہ روحانی مقام حاصل کرنا چاہیے کہ ہم دیکھیں یا فرشتوں کو محسوس کریں، فرشتوں کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہم تک پہنچیں۔ تو جو چیز نہ آتی ہو وہ سیکھنی چاہیے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی اس طرح کی جو روحانی کچھ باتیں ہیں تو وہ روحانی تجربات والے ہی کر سکتے ہیں۔ جب اللہ نے ان حقائق کو بیان کیا ہے تو مومن کا کام ہے کہ آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم اس پر ایمان لائے، سب اللہ کی طرف سے۔ اب ہماری عقل ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتی۔ اب ہم مثلا آسمان پہ اور چاند پہ جو سائنسدان پہنچ چکے ہیں، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کیسے پہنچے ہوں گے؟ ایک ڈاکٹر سمپل سی بات ہے جو پورا دل جو سرجری کرتے ہیں، پورا دل نکال کے رکھ دیتے ہیں یا جو بھی ہے اس کو ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں، اور مصنوعی طور پر بندہ زندہ ہوتا ہے اور مرتا بھی نہیں ہے، اور پھر اس کا دل ریپلیس ہو جاتا ہے یا اس کی نسیں ریپلیس ہو جاتی ہیں، جو بھی اس میں ضرورت ہوتی ہے اس ریپیئر کہہ لیں، تو ریپیئرنگ کے بعد پھر ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ ورکنگ کنڈیشن میں آ جاتا ہے دل۔ تو ہمیں چونکہ یہ کام نہیں آتا تو یہ سمجھنا بھی جس کو نہ آتا وہ مشکل ہے، حالانکہ فزیکل چیز ہے اور ہمارے سامنے روز ہو رہا ہے۔ تو وہ جو روحانی باتیں ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر ایمان لانے کے مکلف ہیں، ہر بات سمجھنے کے مکلف نہیں ہیں۔ اس لیے متشابہات جو ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ مومن کہتے ہیں ہم ایمان لائے جو بھی اللہ کی طرف سے ہے حق ہے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ کس طرح فرعون کے محل میں جا پہنچا وہ گھوڑا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام جو فرعون کے گھر رہ کر بھی اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوئی۔ آپ اندازہ کریں کہ صحبت اس کا مطلب ہے بری بھی ہو لیکن نیچر اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی انسان کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے پھر آپ کو بیٹا بنا لیا، اور فرعون ہی یعنی ان کے گھر میں آپ کی پرورش ہوتی رہی۔ اب اللہ کا وعدہ تھا کہ آپ دودھ پلائیں اور پھر جب خطرہ زیادہ ہو تو اس کو سمندر میں ڈال دینا، لیکن ہم آپ کی طرف لے آئیں گے، دودھ آپ نے ہی پلانا ہے پھر بھی۔ اب اللہ کا وعدہ کیسے پورا ہوا کہ وہ بچہ جب فرعون بادشاہ کے گھر پہنچا تو وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا تھا، بڑی آیائیں بلائی گئیں، عورتیں بلائی گئیں دودھ پلانے والی، لیکن قرآن کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے اس پر ساری دودھ پلانے والیاں حرام کر دی تھی۔ ہم نے کہا کہ اپنی اماں ہی پلائے گی تو پیے گا، لہٰذا پھر اماں تک بھی پیغام پہنچا، جیسے باقی عورتیں آتی رہیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن قالت لأختہ قصیہ، ان کی جو بہن تھی انہوں نے پھر یہ بات پہنچائی کہ میں اپنی والدہ کو بلاؤں شاید ان کا دودھ پینے لگے۔ تو جب انہوں نے اپنی ماں کو بلایا تو ظاہر ہے وہ تو ان کی حقیقی اماں تھی حضرت موسیٰ کی، تو جب وہ تشریف لائے تو پھر وہ تشریف لائیں تو فرددناہ الی امہ کی تقر عینھا، اس طرح ہم نے انہیں اپنی ماں تک لوٹا دیا، حقیقی اماں نے ہی دودھ پلایا اور وہ بڑے ہوئے۔ پھر آپ وہاں سے نکلے، فرعون کے قوم کا ایک شخص آپ سے قتل ہو گیا، تو آپ نے پھر یہ مصر چھوڑا اور مدین تشریف لے گئے۔ پورا یہ میدان ہے طور سینا کا، وادی سینا، اس کو کراس فرمایا اور مدین پہنچے۔ جب مدین گئے وہاں آپ نے دیکھا، بستی میں داخل ہوئے تو شروع میں ایک کنواں تھا، لوگ وہاں اپنے مویشی پلا رہے تھے، 2 لڑکیاں تھیں جو انتظار میں تھیں کہ جب یہ فارغ ہو تو ہم بھی پلائیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا بھئی آپ کیوں کھڑی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ مرد پلا لیں گے تو ہم پھر ہی پلائیں گی، چونکہ ان کے ساتھ ہم نہیں پلاتے۔
تو حضرت موسیٰ نے وہ بکریاں ان سے لے لی، ان کا ریوڑ، اور خود پلا کے پھر انہیں دے دیا۔ انہوں نے جا کے اپنے والد کو کہا کہ اس طرح ایک نوجوان ہے اور اجنبی تھا، اس نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام ان کے والد تھے لڑکیوں کے، انہوں نے کہا کہ جاؤ ان کو بلا لاؤ۔ اس وقت آپ ایک درخت کی جو ہے چھاؤں میں تشریف فرما تھے، اور یہ دعا مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تو جو بھی میری گود میں ڈال میں اس کا محتاج ہوں۔ یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ سے یعنی اپنی خواہش بھی بیان نہیں کی، اے اللہ تو جو بھی دے تو جانتا ہے کہ میری کیا ضرورتیں ہیں، لہذا آپ جو بھی دیں گے تو میری جھولی پھیلی ہے اور ہاتھ پھیلے ہیں، میں تیری ہر عطا کے لیے فقیر ہوں اور محتاج ہوں۔ اور یہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں ایسے مقبول تھے کہ پہلے دن ہی جب وہ اجنبی ہیں، کئی سو میلوں کا فاصلہ کر کے ایک بستی میں پہنچے ہیں جہاں کوئی جاننے والا نہیں، کوئی تعلق نہیں، تو پہلے دن ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رہائش کا انتظام بھی کر دیا، شادی کا انتظام بھی کر دیا، یعنی سارے مسئلے پہلے دن ہی حل ہو گئے۔ اور وہ لڑکیاں ان میں سے ایک آئی آپ کو بلانے کے لیے، آپ تشریف لے گئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے پھر کہا کہ میں ان میں سے ایک لڑکی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی شرط یہ ہوگی کہ 8 سال تک 8 حجج آپ نوکری کریں گے، میری خدمت کریں گے، یہیں رہیں گے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، 8 سال تو ہوگی شرط، لیکن 10 کر دیں گے تو یہ آپ کا احسان ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ چونکہ نبی احسان کرنے والے ہوتے ہیں، تو حضرت موسیٰ نے پھر 10 سال نوکری کی اور وہ بکریاں چرائیں۔ حضرت اقبال نے جس کو بیان کیا ہے کہ دم عارف نسیم صبح و دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آیا میسر شبانی سے کلیمی دو ختم ہے۔ تو یہ شبانی سے کلیمی کا فاصلہ 10 سال میں طے ہوا کہ جو جوان آیا تھا وہ کلیم اللہ بن کے یہاں سے واپس گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت پہ فائز فرمایا۔ تو ان کے اس میں گرامی جو تھا صفوریہ، یہ اسرائیلی روایات میں ہے، حضرت شعیب کی جس بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا ان کا اس میں گرامی صفوریہ تھا۔ پھر اس کے بعد مزید کچھ واقعات بھی بیان فرمایا کہ پھر اعلان نبوت کے بعد یا نبوت عطا ہونے کے بعد فرعون کے پاس جانا اور اللہ کا پیغام پہنچانا، اور پھر وہ حقائق بھی بیان ہوئے ہیں۔ اور اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ جو آزمائشیں ہیں یا تکالیف عارضی طور پہ ہوتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیتا ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک شخص قارون کا واقعہ ہے اس صورت کے آخر میں، ان قارون کان من قوم موسیٰ، جس کا تعلق تو حضرت موسیٰ کی قوم سے تھا، لیکن تھا فرعون کے مصاحبین میں سے، فرعون کے قریبی لوگوں میں تھا، اس کے وزراء میں سے تھا، اور اللہ نے اس کو بہت زیادہ دولت عطا فرمائی۔ اتنی دولت تھی کہ یہاں قرآن کریم میں فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، اتنے خزانے تھے اس کے کہ ان کی جو چابیاں تھیں وہ بھی ایک طاقتور جتھا، یعنی کئی لوگ مل کے اس کے چابیاں اٹھاتے تھے۔ اب خزانے کتنے ہوں گے جن سے وہ تالے کھلتے ہوں گے، وہ کتنے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم فرمایا۔ اور جب اسے کہا گیا کہ اللہ نے کرم فرمایا ہے، آپ کو اتنا دیا ہے، تو آپ بھی احسن کما احسن اللہ علیک، آپ اللہ کے بندوں پر احسان کریں جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا۔ اس نے کہا انما اوتیت ولا علم عندی، اس نے کہا کہ نہیں، نعوذ باللہ، اللہ کا احسان نہیں، یہ تو میری اپنی مہارت ہے کاروباری کہ میں نے اتنے پیسے بنا لیے ہیں، یہ تو اپنی مہارتوں کی وجہ سے ہے، میں نے اچھی پلاننگ کی ہے، اچھی منصوبہ بندی کی ہے، اور اچھے طریقے سے جو پیسے کمانے کے لیے جو اصول ضابطے ہو سکتے تھے انہیں اپنایا ہے، اس وجہ سے۔ تو اللہ فرماتا ہے اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، کیا وہ جانتا نہیں تھا کہ ہم نے اس سے پہلے کتنے ان قوموں کو تباہ کر دیا جو اس سے زیادہ طاقتور بھی تھیں اور اس سے زیادہ مالدار بھی تھی، اکثر و جمع۔ پھر فرمایا اس پر اللہ کا عذاب آیا، اور عذاب کی کیا کیفیت تھی، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کو بھی زمین میں دھسا دیا اور اس کا پورا گھر بھی خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ تو یہ یعنی انسان کو غرور اور فخر نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ہی عطا فرمودہ ہر نعمت ہے، تو رجوع اسی کی ذات کی طرف، جیسے نبیوں کا مبارک انداز بیان کیا گیا کہ بات بات پہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو یہ محبوب طریقہ ہے، اور یہ مبغوض طریقہ ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں میری مہارت کی وجہ سے مجھے ہر چیز ملی ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کا غضب آ جاتا ہے۔ آخری صورت جو آج کی ہے صورت عنکبوت ہے،
جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کا جالا، تو قرآن نے یہاں اس صورت میں فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہوتا ہے۔ اب یہ جالا جو تنا ہوتا ہے مکڑی کا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تیز ہوا کا جھونکا بھی ختم کر دیتا ہے، کوئی معمولی سی چیز لگ جائے تو ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مثال دی گئی ہے کہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو ان کی یہ حالت ہے، یعنی بت جو ہے وہ کیا ان سے کوئی تکلیف کو دور کریں گے یا ان کی مدد کریں گے؟ ان کی اپنی حیثیت، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جو اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہیں، انہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، فرمایا ان کی حیثیت یہ ہے کہ جیسے مکڑی کا گھر ہوتا ہے ایک جالا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ فرمایا کوئی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا یہ صرف ان کے وہ خیال ہیں جن کی وہ پوجا کر رہے ہیں، ان کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اور ان کی مدد سے کوئی تعلق نہیں، مدد وہ وحدہ لا شریک رب ہی کر سکتا ہے۔ تو اسی نسبت سے سورت کا نام بھی عنکبوت ہے، جو کہ اس کی مثال تشبیہ بیان ہوئی ہے۔ اور اس میں یہ مکہ کے تقریباً آخری دور میں اس کا جو یہ تینوں صورتیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں، ان کا ترتیب جو مصحفی ہے وہ 27، 28 اور 29 ہے، اور نزولی ترتیب 48 اور 49 ہے سورۃ نمل اور قصص کی، لیکن عنکبوت جو ہے یہ آخری صورتوں میں سے، مکہ میں 86 صورتیں نازل ہوئی اور ان میں یہ 50ویں صورت ہے جو مکہ میں نازل ہوئی ہے، تو گویا بالکل آخری دور میں۔ تو یہاں جو کفار کے ظلم تھے وہ بھی انتہا پہ پہنچ گئے تھے، اور مسلمان کچھ جو کمزور تھے تو ظاہر ہے وہ اس سے تنگ ہوتے تھے کہ کب یہ بادل چھٹے گا اور ہم کہیں سکون سے جینا شروع کریں گے اور ان کے ظلم سے نجات ملے گی۔ تو اسی حوالے سے سورت کا آغاز ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفترون، الف لام میم حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے۔ کیا لوگوں کا خیال ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے؟ وهم لا یفترون، کیا وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا کہ سچے مومن کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا خیال کر رکھا ہے انہوں نے جو کر رہے ہیں برے کرتوت کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے؟ ساء ما یحکمون، بڑا غلط فیصلہ ہے۔ یعنی کفار کو بھی ڈانٹا گیا اور ایمان والوں کو بھی تسلی دی گئی کہ یہ جو آزمائش ہے، جیسے شروع میں کہا ہے کہ اس صورت میں آزمائش کا فلسفہ جو قرآن کا ہے وہ اپنی پیک پہ پہنچتا ہے۔ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے دنیا، یہ آزمائش ہے۔ ہم ایک دفعہ بیمار ہو جائیں تو سارے، جیسے قرآن نے کہا، بس گھبرا ہی جاتے ہیں، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، معمولی سی تکلیف آئے تو انسان گھبرا جاتا ہے۔ تو گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے صحت اور سکھ مانگنا چاہیے، لیکن اس کو ایک حقیقت سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا آزمائش ہے، یہ دار الجزا نہیں، یہ دار الامتحان ہے۔ یہ آزمائش میں ہر کوئی آزمائش سے گزر رہا ہے، سکھ بھی آزمائش، دکھ بھی آزمائش، صحت بھی، پریشانی بھی، بچوں کا ہونا بھی نہ ہونا بھی، اور مختلف چیزیں، صحت بھی اور دولت کا ہونا، دولت کا نہ ہونا، یا ذہنی، جسمانی، نفسیاتی کئی پریشانیاں، تکلیفیں، تو یہ ایک حقیقت ہے اور اس کو حقیقت کے طور پہ لینا چاہیے۔ اس لیے پھر انسان ضعیف الاعتقاد ہو جاتا ہے جب معمولی سی تکلیف پہ کہتا ہے کہ میں کیوں بیمار ہوں، یا میرے بچے کیوں بیمار ہو گئے، یا یہ تکلیف ہم پہ کیوں آ گئی، اعوذ باللہ۔ حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ تکالیف تو انبیاء پر آئی، سب سے زیادہ آزمائشیں تو انبیاء پر آئی، تو لہٰذا یہاں اس سورہ مبارکہ میں اس چیز کو بہت واضح فرمایا گیا کہ یہ آزمائش کا جہان ہے، ہر کوئی آزمایا جائے گا، لہٰذا آپ دل نہ ہاریں، اپنا دل مضبوط رکھیں، اور پھر آگے مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے پھر واقعات ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے، اور اس میں جن انبیاء کا ذکر خیر ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، آپ تو 13 سال میں پریشان ہو رہے ہیں، حضور کے غلاموں کو کہا گیا۔ حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کی، 950 سال۔ اب اتنے طویل عرصے کے بعد جو کلمہ پڑھنے والے تھے وہ کتنے تھے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، اور جنہوں نے کلمہ پڑھا کل 40 کی تعداد ہے یا اس سے بھی کم ہے، یعنی 950 سال کی تبلیغ میں اتنے لوگوں نے بات سمجھی ہو، تو یہاں تو اس سے تو بہت بہتر صورتحال تھی کہ 13 سال میں حضور کے غلام تقریباً 300 سے 250 سے 300 ہو گئے تھے،
مرد عورتیں ملا کر 100 گھرانے تھے، تو یہ تو اس کی نسبت سے بڑی اچھی پروگرس تھی۔ اور پھر جب اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، وہ اشارہ ہے ہجرت کا چونکہ آخری صورتوں میں سے ہے مکہ کی، تو یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے، یعنی بس یہی مکہ نہیں ہے کہ آپ نے جہاں ہر صورت میں یہی رہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری زمین، ہر ملک کے ماسک کے ملک کے خدائے ماسک، تو آپ باہر نکلیں گے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے۔ جب مسلمان مدینہ طیبہ پہنچے تو جو 300 تھے 13 سال میں، اگلے 10 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حج کے موقع پر 1,24,000 بیٹھے تھے، جو حضور کے غلام حجاج کرام آپ کے ساتھ تھے، باقی گھروں میں بھی تھے۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ اور دیگر محققین نے کہا ہے کہ تقریباً اس وقت مسلمانوں کی تعداد 5 لاکھ کے قریب تھی، بچے عورتیں گھر والے ملا کر جو گھروں میں رہ گئے تھے جب حضور کا وصال ہوا۔ اور اگر علاقہ دیکھیں تو وہ پورے کا پورا عرب پیننسولا، جزیرہ نما عرب ہے۔ تو یہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ان مبارک احکام سے تسلی ملی تو پھر یہ نتیجہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوا۔ پھر اللہ نے ان ہستیوں کی شانیں بیان کی کہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے۔ رضوان من اللہ اکبر، یہ ہستیاں تھیں پھر جن کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے اللہ کی طرف سے یہ عظیم اعلان ہوئے اور ان کو منصب عطا ہو۔ اور پھر دیگر انبیاء کا پھر ذکر ہے اسی تسلی کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت صالح، حضرت ہود علیہ السلام، اور پھر رسالت محمدی علیہ صاحب حضرت والسلام پر اہل کتاب اور مشرکین کے اعتراضات کے جواب ہیں، اور مظالم کا شکار مسلمانوں کو پھر یہ ہجرت کا اشارہ ہے۔ اور پھر آخری آیت بھی گویا ہجرت ہی کی طرف اشارہ کرتی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے پہ چل پڑتے ہیں تو ہم ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور اس میں قرآن کریم کی عظمت شروع والی آیتوں میں بھی بیان فرمائی گئی، اور یہ تِلْکَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم کی آیتیں سمجھتے وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ للمؤمنین، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کوئی حصی معجزہ اتارو، ہمیں کوئی انہونی چیز دکھاؤ۔ فرمایا یہ کتاب کافی نہیں کہ جس کی ایک ایک آیت ایک ایک لفظ معجزہ ہے، اور پھر اس میں رحمت ہے، ہدایت ہے، نصیحت ہے ایمان والوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے رحمت، ہدایت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک۔